اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 53 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، تو وہ مدد تو تبھی کریں گے نا جب اس سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہوئی یہ کائنات ہے ان میں ان کا کوئی حصہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا کوئی حصہ ہے کسی بھی مدد کرنے والے کا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بتا رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا نا تو یہ کسی کو ذرہ برابر بھی نہیں دیتے۔ دیکھیں انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے، انسان اگر کسی بات پر دسترس حاصل کر لے نا جو اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ تو یہ بھی جو جن کو پیر فقیر مانا جا رہا ہے، جن کو آپ بہت ولی اللہ مان رہے ہو یا انبیاء وغیرہ ہیں، یہ سب انسان ہی تھے۔ دیکھیں اسی وجہ سے جن کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، فوت ہوئے، رحلت کر گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق جب پہلے خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ آئی تھی نا ان کے پاس کہ بھئی مجھے باغ دے دو میرے بابا کا۔ ان کا آپس میں اس فیصلے میں اختلاف ہوا، وہ علیحدہ اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے مانگ کی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق بھی اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو حضرت علی اور حضرت عباس جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت عمر کے پاس گئے تھے اور حضرت عمر نے ان کو دیا بھی تھا، لیکن وہ آپس میں ان کے فیصلے نہیں بنا تھا جو پھر حضرت عمر نے ان سے واپس لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور جس طرح بنائی ہے اس طریقے کو سمجھیں، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہر بندے پر لاگو ہے۔ انسان ذات پوری اس طرح کی ہے کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس کے اور زیادہ ہو۔ لہذا انسان کی فطرت کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انسان کی فطرت ہے وہ بتائی ہے کہ اگر ان کا حکومت میں، اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو ذرا برابر بھی نہیں دیتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے پھر بعد میں دوسرے کی کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر و فقیروں کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یہ تو اتنا کچھ کر رہا تھا، یہ کھانا کھاتا تھا تو جو آتا تھا تو سارا اس کو دے دیتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کافی کچھ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا پھر جو اللہ میں نے کسی کو عطا کیا ہے تو یہ ان پر ان کو حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو عطا کی تھی ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آل ابراہیم یعنی پورے خاندان کو کتاب بھی دی تھی، یعنی وحیاں اترتی تھی، حکمت بھی دی تھی، اچھی باتیں بھی ان کو بتائی تھی کہ یہ طریقہ ہے، یہ پورا طریقہ ان کو سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو ایک بڑی سلطنت دی تھی۔
یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عطا کردہ ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 55 میں بتا رہے ہیں، سو ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے اس پر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، ایک طریقہ بتایا، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھایا تھا، کتاب جو دی تھی، اس میں جو باتیں کی تھی، اس پر وہ ایمان لائے اور اس پہ چلتے رہے۔ اور کچھ پھر ایسے بھی تھے جو اس کتاب کو پہ نہیں چلتے تھے، اپنی من مستی کرتے تھے، اپنی من مانی کرتے تھے، جو ان کو دل کو اچھی بات لگتی تھی وہ خود کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان سے رکے رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے کہ جو بات میں بتا رہا ہوں اگر وہ لوگ نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ ایمان پر نہیں ہے۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ ایمان کیا ہے، مسلمان کا ایمان کیا ہونا چاہیے، اور مسلمان کس طرح بنے گا۔ وہ جو اس کتاب پر چلے گا وہ مسلمان ہے اور وہ ایمان پر ہے۔ جس نے اس کتاب کو پھینک دیا، سائیڈ پہ کر دیا، اپنی مرضی چلائی، وہ ایمان پر نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں فرما رہا، یہ اللہ کی آیتیں فرما رہی ہیں۔ اور کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو ایمان سے رکے ہوئے ہیں نا، جو اپنی مرضی چلا رہے ہیں نا، ان کے لیے کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ماننے سے ہمارے احکامات کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 56 میں کس طرح کھلے لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، جھونکیں گے ہم ان کو آگ میں۔ دیکھیں پھر کلیئر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، ان کو تقویت دینی پڑے گی۔ خالی لفظ صرف لفظی بیانی سے کام نہیں چلے گا۔ جب جل جائیں گی کھالیں ان کی تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے۔ یعنی جب آگ میں جھونکے جائیں گے تو جب آگ ان کے کھالوں کو یعنی اسکن کو جب جلا دے گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسکن کو دوسری اسکن میں تبدیل کر دے گا کہ ان کو دوبارہ پھر اس طرح کا عذاب ملتا رہے، تاکہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا۔ بے شک اللہ ہے سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب پر غالب ہوں اور بڑی حکمت والا ہوں، جیسے چاہتا ہوں ایسے ہی کرتا ہوں۔ اسی لیے ناظرین دیکھیں آیت نمبر 56 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بتایا کہ میرے احکامات کو آپ لوگوں نے ماننا پڑے گا، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اس پر چلا جائے۔ اور احکامات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، اور ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کتاب ہی ہے قرآن پاک، جو ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کون سے ہیں اور کس احکامات کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی ہے جو ماننے پڑیں گے، کن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے روکنے کے لیے ہمیں ترغیب دی ہے اس کے پہ ہمیں روکنا چاہیے۔ اور ہر آیت کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا اور اس پر سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ہوں گی ان کے لیے وہاں بیویاں پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں۔ تو لہذا ناظرین ہم آیت نمبر 57 پر اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔
آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا پڑے گا اور اس پر چلنا پڑے گا، تبھی ہماری بچت ہوگی، اور خصوصاً شرک سے کوسوں دور بھاگنا ہے، کیونکہ یہ آخری کڑی ہے جہنم اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا کم از کم اس سے دور رہیں، اور باقی احکامات کو بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، تو ہماری جو ہے وہ آخرت سنبھلے۔ جزاک اللہ۔